حاجی ہادی کاکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاکستان گرین پارٹی کے چیئرمین ہیں اور بڑے وکیل ہیں. بہت بڑا کام ہے ان کا. اور ہمارے پاس 5-6 پارٹی بلوچستان سے ہیں، لہٰذا ہم اکٹھے مل کے چلیں گے. اور ہم آپ کو بہت سلام پیش کرتے ہیں. ہم دور سے آئے ہیں اور محبت کا پیغام لائے ہیں. ہم پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم 10 مئی کو منانے آئے ہیں. ہم فیلڈ مارشل محمد اعظم منیر کو، ہم جب جو ینگ تھے تو ہمارے ساتھ تھے، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. جو تہلکہ، جو دھماکہ 10 مئی کو دنیا میں نے دیکھا اور پاکستان کے پاسپورٹ کی، پاکستان کی عزت بڑھی، اس میں ہمیں خوشی سے نہال ہیں. لہذا آؤ میرا پاکستان آدمی کو سپورٹ کریں، پاکستان کی تمام ایجنسی کو سپورٹ کریں. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. کوئی ایجنسی کسی کو نہیں پکڑتی، کوئی آدمی کسی کو نہیں مارتی. پاکستان کی آدمی ہماری اپنی ہے، یہ محب وطن ہے. وہ اپنی شہادتیں دیتے ہیں. ہم فوجی ہیں، ہم روزانہ شہیدوں کو سپرد خاک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اب جن کے شہید ہوئے ہیں اور جو غازی ہیں وہ سب بکف ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اور ایک نعرہ کا جواب دے دیں آپ سب بتا کے میڈیا کے دوستوں کو بھی پتہ چلے. اور جنت صاحب آپ کی طرف سے میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر ہمارے ساتھ کوریج کے لیے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آغاز سے ہی ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور نعرے کا جواب دیں: پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اب میں انتہائی احترام کے ساتھ ممتاز قانوندان بھی ہیں آپ اور گرین پاکستان پارٹی کے آپ صدر بھی ہیں، کوئٹہ سے خاص طور سے جنت صاحب کی دعوت پر یہاں پر آئیں اپنے پاک افواج سے دار یکجہتی کے لیے، کشمیری مسلمان بہن بھائیوں سے دار یکجہتی کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالہادی کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب، اور آپ بھی جو ہیں اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام کے منظم کرنے والے جناب دانش چنا صاحب، کرنل ریٹائرڈ تکمیلی پاکستان کے چیئرمین افضل رانا صاحب، کشمیری صاحب، اور یہ سارے پاکستان سے آئے ہوئے طلوار سے، آج میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو قافلہ ہے اس کا یہ یہاں نہ رکنے والا قافلہ ہے، اور اس میں ہم نے قوم جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہے. فوج سے مراد کیا ہے؟ جس قوم کی فوج نہیں ہوتی وہ قوم، آپ اس کے حالات آپ دیکھ لیں. آپ اس کی قیمت کشمیریوں سے آپ پوچھ لیں، آپ اس کی قیمت فلسطینیوں سے آپ پوچھیں، آپ شام کے اندر وہاں سے پوچھ لیں، لیبیا کے اندر جدھر جدھر فوج کمزور ہوئی وہاں ان کے حالات آپ پوچھیں. مسلم دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. آپ افریقہ کے ان قوموں سے پوچھو جہاں فوج کمزور ہے یا فوج ختم کر دی گئی ہے. دنیا کی جو سب سے بڑی، جب وہ کسی ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے فوج حملہ کرتے ہیں، آپ کو فوج کو بدکردار شو کرتے ہیں، آپ کی فوج کو وہ اس کے اوپر خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو یا قوم کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں. یہی ہوا لیبیا کے اندر ہوا، یہی تنزیہ کے اندر ہوا، یہی شام کے اندر ہوا، یہی عراق کے اندر ہوا، یہی افغانستان کے اندر ہوا، یہی آپ دنیا جہاں آپ یہ مسلم دنیا ہے، افریقہ میں آپ دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ میں آپ دیکھ لیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ قوم ہے آج بڑی آزادی کے ساتھ آپ گھومتے ہو، آپ تقریریں کرتے ہو، آپ جلسے نکالتے ہو، آپ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے بغیر خوف کے جا سکتے ہو، آپ کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، آپ ٹیکس دے نہ بھی دے آپ زندگی گزار رہے ہو. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے پیچھے ایک مضبوط فوج ہے، اور یہ فوج ہے، یہ اس قوم کی تقدیر جو ہے وہ دن رات بدلنے میں لگی ہے. تو اس لیے آج یہ ہندوستان یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میرا مقابلہ، وہ ہمیشہ تکبر میں کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ تو چائنا سے ہے، ہمارا مقابلہ تو پاکستان سے ہے نہیں. وہ ہمیں نیپال، بھوٹان، مالدیپ